بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دو بڑے سوالوں کا جواب مل گیا ہے۔ نمبر ایک، کیا وجہ ہے کہ عمران خان جنرل باجوہ کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے جمہوری جنرل ہے؟ لڑائی کی اصل وجہ کیا تھی؟ فائنلی یہ دونوں سوالوں کے ڈائریکٹ جواب مل گئے۔ پہلے تو یہ تھا نا طاقتور لوگ، یہ وہ آج نام لے کے جواب مل گیا ہے ان ساری چیزوں کا۔ میں آپ کو یہ دونوں چیزیں بتاتا ہوں۔ لڑائی کس بات پہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ مریم نواز سے کس نے پریس کانفرنس کروائی ہے آج؟ بول وہ رہی تھی، لکھے ہوئے الفاظ کسی اور کی طرف سے آئے تھے۔ وہ کون ہے جس نے مریم نواز سے آج پریس کانفرنس کروائی اور کہا کہ ہمارا بوجھ بانٹو، سارا ہمارے اوپر نہ ڈالو؟ ہم نے کہا تو تھا کہ عمران خان کو ہم مینج کر لیں گے، لیکن یہ اژدہا ہے اور یہ ہم سے مینج نہیں ہو رہا، یہ ہم سب کو نگل لے گا، ہم سب کو اسے پکڑنا پڑے گا۔ میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں اس کی بھی، لیکن سب سے پہلے جو ارشد شریف شہید ہیں ان کا حق ہے ہم پہ۔ یاد رکھو میرے پاکستانیوں، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اس نے یہ سارا کچھ کیا۔ وہ کون تھا کہ جو سوالات ہیں نا یہ خنجر کی طرح چبھے ہوئے ہیں ان لوگوں پہ جنہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، تو وہ بندہ ہماری آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم مقروض ہیں اس کے، تو اس لیے اس پہ بات کرنا سب سے ضروری ہے۔ وہ کون ہے جو لوگوں کو فیڈ کر رہا ہے غلط معلومات؟ وہ کون ہے جو کبھی رانا ثناء اللہ کو معلومات دیتا ہے، کبھی کس کو، کبھی گولڈ سمگلنگ کی بات اڑاتا ہے، کبھی کسی فارم ہاؤس کی بات کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو یہ ساری غلط معلومات پھیلا رہا ہے؟ اس پہ میں ساری بات کر دوں، لیکن اس پہ کاشف عباسی نے بڑا زبردست پروگرام کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کلپ سنیں پلیز۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسے وقت کا ضیاع ہوگا یا کچھ، ارشد شریف کو ہم او کرتے ہیں، یہ رائٹ ہے ایک شہید کا کہ ہم کھوج لگائیں کہ وہ کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں مدد ملے گی اس اصل قاتل تک پہنچنے میں جس نے ارشد شریف کو شہید کیا تھا۔ یہ حق بنتا ہے میرے پاکستانیوں، تو یہ ذرا سنیں۔ وقت ہم سب کے پاس کم ہوتا ہے، لیکن یہ ایک شہید کا حق ہے، تو سنیں ذرا یہ ساری کہانی۔ سلمان اقبال صاحب پر بہت سے الزامات پہلے دن سے لگائے جا رہے ہیں، مائکس ہٹا دیے گئے، دوسرے فائنینشل کرپشن کے الزامات لگائے گئے، جس کا ایک جواب آیا تھا کہ آپ آ جائیں، سلمان اقبال صاحب آ جائیں گے، اپنی مرضی کا اینکر چن لیں، کسی پریس کانفرنس میں، پریس کلب میں آ جائیں۔ دوبارہ کہنے لگا سلمان صاحب ہوں گے، مریم نواز شریف صاحب آئیں، اپنی مرضی کا اینکر لے کر آئیں، جو الزام ہے اس کا جواب کسی جگہ کہیں گے اس جگہ آ کر دے دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی وہ جو پہ بات کر رہی تھی اب بھی اسی قسم کی بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے، سلمان اقبال صاحب نے کہا کہ اس وقت تک جب یہ جواب آیا تھا کوئی کمیشن نہیں تھا بنا، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ مختلف پریس کانفرنسز میں، جو کہ آج بھی یہی ہوا، رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس ہو یا مریم نواز شریف صاحبہ کی، ایسے فیکٹ سامنے لائے جا رہے ہیں، ایسے حقائق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جس کا شاید کئی ان کی بات سن کے ہمیں بھی پتا چلتا اچھا ایسا بھی ہوا تھا، اچھا یہ بھی ہو رہا ہے۔ کون بتا رہا ہے آپ کو یہ تمام فیکٹس، یا جو آپ کے خیال میں حقائق ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں سنگین الزام ہے، نہیں کچھ کہنا چاہتے، لیکن ہر روز ایک نئی سٹوری آتی ہے جو حکومت کی جانب سے آتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں سونے کی سمگلنگ کا معاملہ ہے، کبھی کہتے ہیں فارم ہاؤس کسی کا ہے۔ اگر یہ سارے کے سارے الزامات جو لگ رہے ہیں آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس وقت تک جب رانا صاحب نے پہلی، دوسری، تیسری سٹیٹمنٹ دی تب تک تو کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی۔ پولیس کا جواب تو بڑا چھوٹا سا جواب تھا کہ پولیس مقابلے میں ہم نے مار دیا اس کو۔ آپ کے پاس یہ سارے فیکٹس کہاں سے آنے شروع؟ کون آپ کو فیڈ کر رہا ہے یہ سارے فیکٹس جو آپ بار بار آ کے ٹی وی پر دے رہے ہیں؟ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایک آزاد کمیشن بنایا جائے، ایک ایسا کمیشن جس پر سب کا یقین ہو کہ یہ کمیشن انصاف کرے گا۔ تو یہ سارا آپ نے سنا، جھوٹوں کی رانی نے جو الزامات لگائے ان کا بھی جواب، اور پھر یہ سوال کہ یہ کون ہے جو آپ کو یہ فیکٹس دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ کبھی گولڈ سمگلنگ، کبھی فارم ہاؤس، کبھی ایک کا نام، کبھی دوسرے کا نام۔ تو جو ارشد شریف کی زندگی میں سارے لوگ مدد کرتے رہے انہی کا نام لیا جا رہا ہے سب کا۔ سلمان اقبال صاحب جنہوں نے سب سے زیادہ مدد کی ابھی تک جو سامنے آئے ہیں حالات، یہ وٹنس خود ان کی اپنی فیملی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری سب سے زیادہ مدد کی ہے۔ ہم تو ان کی بات پہ یقین کریں گے جو فیملی کہہ رہی ہے۔ تو یہ کون ہے جو رانا ثناء اللہ کو پہلے دن ہی پریس کانفرنس دوسرے دن کرواتا ہے اور کہتا ہے جی تم گولڈ کا نام لو کہ گولڈ سمگلنگ والے ہیں، بڑے فارم ہاؤس کا نام لو؟ یہ کون ہے؟ یہاں سے آپ کو اصل کھرا ملے گا قاتل کون ہے۔
یہ حق ہے ارشد شریف کا کہ ہم کھوج لگائیں. قاتل کی طرف جو کھرا نکلتا ہے نا وہ یہیں سے نکلتا ہے جس دن ہمیں یہ پتا چلے گا وہ کون ہے جو انہیں فیڈ کر رہا ہے. یہیں سے آتے ہیں اگلی بات کی طرف. وہ کون ہے جس نے مریم نواز سے پریس کانفرنس کروائی کہ ہمارا بوجھ بانٹو. ناظرین اگر آپ الفاظ پہ غور کریں, لہجے کی کرختگی پہ غور کریں, وہی فتنہ لفظ پہ غور کریں تو آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ فاسٹ بالر کی پیس بہت زیادہ ہے لیکن وہ جو ایریٹک ہے نا وہ اس نے گیندیں بہت زیادہ کرا دی ہیں. مجھے یاد آتے ہیں محمد زاہد, بہت اچھے فاسٹ بالر تھے, بہت پیس تھی. شعیب اختر سے پہلے ہی واز دا فاسٹسٹ بالر پاکستان کے پاس تھا. وقار یونس کو انہوں نے اکلپس کر لیا تھا سپیڈ میں. محمد زاہد لیکن اپنی پیس کے ساتھ ساتھ کنٹرول نہیں تھا ان کے پاس. ہمارے فاسٹ بالر کا بھی یہی حال ہے, کبھی ادھر وائڈ کبھی ادھر وائڈ, کبھی اوور سٹیپ نو بال, کبھی باؤنس پہ نو بال, کبھی فل ٹاس مار دیتے ہیں, ویسٹ ہائٹ سے اوپر نو بال ہو جاتی ہیں. وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو انہوں نے مدد مانگی ہے کہ بھائی آؤ تھوڑی میری مدد کرو, مجھ سے نہیں اسپیل ہو رہا اکیلے. اور پھر مریم نواز آئی ہیں اور تھوڑا سا لینڈ ہینڈ کیا ہے کہ جی ہم بھی ذرا اپنا حصہ ڈالیں, اور جی فتنہ ہے, جی یہ ہو گیا, یہ غلط ہو گیا, تم نے کرپشن کی, اسٹیبلشمنٹ نے یوں کیا, تم نے اس کی مدد حاصل کی. یہ ساری وہی باتیں ہیں جو کروائی گئی ہیں کیونکہ ایکٹنگ صاف پتہ چل جاتی ہیں. ایک بندہ جو خود بول رہا ہوتا ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایکٹنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو فی الحال تو صورتحال یہ ہے. تو میں آتا ہوں اپنی تیسری بات کی طرف جو آپ کو بتانی تھی. عمران خان نے پہلے تو لڑائی کی تو وہ بتا چکے نا کہ طاقتور لوگوں کو احتساب پسند نہیں ہے, لیکن آج جب سوال کیا گیا ان سے, میڈیا پرسن نے سوال کیا کہ کیا وجہ لڑائی کیوں ہوئی آپ کی, آپ تو سیم پیج پہ تھے, سارا کچھ تھا. تو انہوں نے کہا جی میری تو کوئی لڑائی نہیں, آپ جنرل باجوہ سے پوچھیں, لیکن دو چیزیں ہیں. ایک, وہ احتساب نہیں چاہتے تھے, نمبر دو, وہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگانا چاہتے تھے. اس کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی ڈفرنس آف اوپینین یا لڑائی نہیں تھی. تو یہ تو بات اب کنفرم ہوگی نا, نام لے کے عمران خان نے بتا دیا. لیکن ایک اور چیز آج کنفرم ہوئی ہے جو میں کرتا رہا ہوں لیکن آج عمران خان کے قریب ترین ایک ساتھی نے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی سوال پوچھا گیا کہ عمران خان تو بڑی تعریف کرتے تھے, یہ بڑے جمہوری جرنیل ہیں, یہ تو ان سے اچھا تو کوئی آیا ہی نہیں ہے, یہ غیر سیاسی جرنیل ہیں, ہم سیم پیج پہ ہیں, سارے کام ہمارے مل کے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, میں کنٹرول میں ہوں, سارا کچھ باتیں عمران خان کرتے رہے ہیں نا. تو میں نے آج سے 1.5-2 سال پہلے ایک بات کی تھی کہ عمران خان جو یہ باتیں کر رہے ہیں وقت ثابت کرے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو جس طرح دنیا کے سامنے پورٹرے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ فوج سب کچھ نہیں چلاتی بلکہ سویلین چلا رہے ہیں. یہ کس کے لیے تھا؟ یہ پاکستان کے لیے تھا, یہ اپنی فوج کا دفاع تھا. اور ایک اور سب سے بڑی وجہ, افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہو رہا تھا. جب عمران خان آئے تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد 6-8 مہینے بعد یہ معاملات تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے, انخلا کی طرف معاملات جانا شروع ہو گئے. انخلا میں یہ ضروری تھا کہ امریکہ الزام لگاتا ہے کہ پاکستان کی فوج ڈبل گیم کھیلتی ہے. عمران خان نے اون کیا سب کو اور کہا جی یہ سب سے جمہوری جرنیل ہے, میں باس ہوں, میری ساری بات چلتی ہے, تاکہ ایک اچھے طریقے سے انخلا بھی ہو جائے اور تعلقات بھی ہمارے عالمی دنیا سے خراب نہ ہوں. یاد ہوگا آپ کو میں تب اسی طرح چیختا تھا جیسے آپ چیخ رہا ہوں کہ عمران خان ان کا سارا گند بھی اپنے سر پہ اٹھا چکا ہے, ذمہ داری لے رہا ہے کہ کوئی ڈبل گیم نہیں ہوگی, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آئی ایم ان چارج, آئی ایم ان کنٹرول, سب کچھ ہم آپ کو ڈیلیور کر کے دیں گے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. یہ تھی بنیادی وجہ. دنیا یہاں کہتی ہے, مغرب میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھی پتا ہے, ایک امیج ہے پاکستان کا کہ جی سویلینز تو کٹ پتلی ہوتے ہیں, ڈائریکٹ فوج سے بات کرو, ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کر لو, آرمی چیف سے بات کر لو, بس جو بھی آپ نے بات منوانی ہے وہی کریں گے. عمران خان نے بڑی کوشش کی اس امیج کو دھونے کی. یہ تھی وہ وجہ اور یہ تھا وہ بیک گراؤنڈ جس کی وجہ سے عمران خان آؤٹ آف دا وے جا کے تعریفیں کیا کرتے تھے, کیونکہ عمران خان کی ایک بات پوری دنیا میں رپورٹ ہوتی ہے. عمران خان جو تقریر کرتے ہیں وہ پوری دنیا کا میڈیا رپورٹ کرتا ہے, ہر طرف وہ بات جاتی ہے. تو ایک بیانیہ بنا رہا تھا پاکستان, اور یہ عمران خان نے پاکستان کے مفاد میں کیا ہے, ان کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بھی کیا ہے. یہ سمجھ لیں ذرا بات. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جمہوریت کو کتنا نقصان پہنچتا رہا. اب 4 بار جو مارشل لا ہے وہ کوئی ٹریفک پولیس نے تو لگایا نہیں ہے, تو غلطیاں تو ہوئی ہیں. 1971 میں غلطی ہوئی ہے, اس کے بعد بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں جس کا انہوں نے خود کہا جی کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اور 20 سال سے ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں. خود مانا اس کا پریس کانفرنس میں اقرار کیا. تو عمران خان تو انہی پر پردہ ڈال رہے تھے کہ کوئی ڈبل گیم نہیں ہے, ہم نے سب ختم کر دیے ہیں, میں انچارج ہوں, میری بات ہوگی, تاکہ تھوڑا سا ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نارسسسٹک پرسنالٹیز اوپر آ جاتی ہیں, اسمال مین ان بگ آفیسز. انہیں اچھا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں جی طاقتور لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا. جب تک آپ ڈائریکٹ نام نہ لیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, الٹا چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے کہ طاقتور لوگ ہمیں کہا جا رہا ہے, تو ان کی نارسسسٹک ایگو جو ہے نا اس کو رب ہوتا ہے, تو وہ پھر انہیں مزہ آتا ہے, مساج ملتا ہے اس کو. یہ ہے ساری کہانی جو آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ یہ ہے پاکستان کا المیہ, کہ ایک سویلین وزیر اعظم جس نے آپ کو اون کیا, جس نے ڈان لیکس نہیں کیے, جس نے میمو گیٹ نہیں کیا, جس نے نہیں کہا بھارت کو کہ میں تو امن چاہتا ہوں, میری فوج دہشت گرد ہے, جس نے امریکہ کو نہیں کہا کہ مجھے میری فوج سے بچاؤ, یہ روگ آرمی ہے, اس نے اپنے ملک کی فوج کو پوری طرح سے اون کیا. وہ اب بھی یہی کہہ رہا ہے یہ میری فوج ہے. چند لوگوں نے جیسے جنرل فیصل کا نام سب لے چکے ہیں کیونکہ کہ یہ تشدد کرتا پھر رہا ہے, لوگوں کو ننگا کرتا پھر رہا ہے, تو جو چند شخصیات غلط کام کریں گی وہ ظاہر ہے لوگوں کو بتایا جائے گا. لیکن فوج کا بطور ادارہ عمران خان نے جیسے اون کیا ہے, پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے اون نہیں کیا. عمران خان کے سپورٹرز اور فالوورز بھی جیسے فوج سے وہ پیار کرتے ہیں اور اون کرتے ہیں, کسی اور کے سپورٹر نہیں کرتے. نواز شریف کا سپورٹر نظریاتی طور پہ فوج کے ساتھ نہیں ہے. عمران خان کا سپورٹر نظریاتی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ فوج اور عمران خان کو سیم پیج پہ رہ کے کام کرنا چاہیے. کیا یہ سوچنا غلط ہے؟ یہ گناہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا ایک انسٹیٹیوشن جو پاکستان کی سلامتی کا ضامن ہے وہ اور حکومت سیم پیج پر رہے, ہمیشہ ایک لائن اور لینتھ پہ چلیں. اس میں کیا برائی ہے آپ مجھے بتائیں. تو اس کو سمجھیں, پاکستان دوراہے پہ کھڑا ہے, دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.